حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بچے کو قتل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک کشتی تھی جس کے اندر سوراخ کیا گیا، جو کسی کے لیے ایک روزی روٹی کا ذریعہ تھی، ان کے سامنے اس کشتی میں سوراخ کر دیا گیا۔ بڑا ایمان افروز واقعہ، آئیے سنتے ہیں۔ ایک بار اس طرح ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نہیں وحی نازل ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، یعنی خضر علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص علم عطا کیا ہے، تم ان سے ملاقات ضرور کرو۔ اور ملاقات کے لیے رب نے نشانی یہ بتائی کہ یہ ایک مچھلی ہے، اس کو ساتھ لے کر چلو، جہاں یہ غائب ہو جائے تو وہاں پر وہ شخص آپ کو ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک شاگرد کو، حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ وہاں پر جائیں، اور مچھلی ان کے پاس ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ ٹھہراؤ کرتے ہیں، وہاں مچھلی ان سے گم ہو جاتی ہے، وہاں سے چھلانگ مار کر سمندر میں چلی جاتی ہے۔ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ چلتا، حضرت یوشع علیہ السلام نہیں بتاتے۔ وہ کہتے ہیں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائے کہ مچھلی گم ہو گئی۔ کچھ مقام آگے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہے یوشع، نکالو نہ کھانا، وقت ہو گیا، تھوڑا کھانا کھا لیا جائے، کچھ قوت حاصل کر لی جائے، پھر چلا جائے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کھانا نکالا، روٹی سامنے رکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مچھلی کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، وہ مچھلی فلاں جگہ پر سمندر میں کود گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ وہی تو جگہ ہے جہاں رب نے اس بندے سے ہماری ملاقات کروانی ہے، جہاں ہماری اس بندے سے، اس رب کے اس خاص علم والے شخص سے ہماری ملاقات ہونی ہے۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، پہنچ کر ایک شخص سے ملتے ہیں، ان شخص کا نام ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یعنی وہ علم خاص جو رب نے آپ کو دیا ہے، مجھے وہ علم سکھائے، میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے کیونکہ میرے کاموں کی حقیقت آپ پر فوراً ظاہر نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے، یعنی خضر علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں جس طرح کے کام کرنے والا ہوں اس کی حقیقت آپ کو فوراً ظاہر نہیں ہوگی، اور آپ اس طرح نہ ہو جائے کہ آپ صبر ہی نہ کر سکیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ضرور صبر کرنے والا ہوں گا، میں ضرور صبر کرنے والا ہوں گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ دونوں چل پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے کشتی کا ایک واقعہ ہوتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ کشتی میں سوراخ کر دیا گیا، وہ کس طرح؟ دونوں ایک کشتی پہ سوار ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ لوگوں کے روزی روٹی پر آپ نے سوراخ کر دیا، لوگوں کو ڈبونے کے لیے سوراخ کر دیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نہیں آپ میرے ساتھ صبر کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میں صبر کروں گا، میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ اب کیا ہوتا ہے، پھر وہ ایک لڑکے سے ملتے ہیں، حضرت علیہ السلام اس لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔
حضرت خضر علیہ السلام اس لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے، آپ نے ایک معصوم جان لے لی، یہ کیسا عمل ہے؟ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، نہیں، اگر میں اب کی بار صبر نہ کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کر چلیے گا، میں یہیں سے واپس لوٹ جاؤں گا۔ اگلا معاملہ پھر پیش آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک بستی میں پہنچتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے ان کے مہمان نوازی نہ کی، یعنی ایک بستی میں جائیں، وہاں ان کی مہمان نوازی نہ ہوئی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک گرنے والی دیوار تھی، وہ گر رہی تھی، کیا کیا، اس گرنے والی دیوار کو سیدھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر مزدوری لے سکتے تھے، اجرت لے سکتے تھے، آپ نے تو ایسے ہی ان کے لیے کام کر دیا۔ وہ حالانکہ انہوں نے مہمان نوازی بنا کی، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لہذا اب ہمارا جدائی کا وقت ہوا جاتا ہے، اب وہ وقت ہے کہ آپ اپنے راستے کو چل دیں اور میں اپنے راستے کو۔ اور فرمایا، جانے سے پہلے میں آپ کو ان 3 رازوں کی حقیقت بتاتا چلتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ ان رازوں کی حقیقت کیا ہے، کس طرح کے وہ راز ہیں، اور کیا کیا ہوا، وہ کشتی میں سوراخ کرنا کیا تھا، وہ بچے کو قتل کرنا کیوں تھا، اور وہ دیوار کو بنانا کس لیے تھا، آئیے ذرا سنیے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، یہ میرا اور آپ کا مذاق ہے، مگر جانے سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، وہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا نا، وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ مسکین کی تھی، مسکین ہے، اس کی وہ کشتی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا، وہ نہ چھوڑتا تھا، وہ کشتیوں پر قبضہ کر لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی میں عیب لگا دیا، کیونکہ جس کشتی میں عیب ہو بادشاہ اس کشتی کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو نہیں چھینتا، لہذا اس مسکین کی روزی روٹی نہ چھن جائے، اس کی کشتی نہ چھن جائے، اس لیے میں نے اس کو عیب دار کر دیا۔ اب رہا بات یہ کہ اس لڑکے کو قتل کر دیا، ہاں میں نے اس لڑکے کو قتل کیا، اس کی وجہ سنو، اس کی وجہ یہ، لڑکا بڑا ہو کر کافر بننے والا تھا اور اپنے والد کو بھی کفر کی طرف لے جاتا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی جگہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، یعنی وہ لڑکا بڑا ہو کر کافر بنتا، بڑا ہو کر رب کی نافرمانی کرتا، رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا، تو رب کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ رب نے فرمایا اس کی جگہ ایک اور اولاد، نیک اولاد دے دی جائے، مگر اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اس وجہ سے کہ یہ اپنے اولاد، اپنے والدین کو بھی اس فتنے کے اندر برپا کر دے گا کہ والدین کو بھی کفر کی طرف دھکیل دے گا، لہذا اس کو قتل کر دیا۔ یہ تھا اس کے اندر راز۔ اب رہا یہ راز، یہ وہ دیوار جس کو میں نے پکا کیا، ہمیں بتاتا چلو اس کی کیا وجہ تھی۔ یہ دیوار جو ہے اس لیے بلند کی کہ اس کے نیچے ان کے والدین نے سونا چاندی گاڑا ہوا تھا کہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اس کو نکالیں گے اور اس سے نفع کمائیں گے، اپنی زندگی بسر کریں گے، مگر یہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، یہاں کے لوگ بڑے سخت ہیں، بڑے ظلم کرنے والے ہیں، اس بچے کا مال چھین لیتے، اور وہ مال اس دیوار کے نیچے دفن تھا، اگر میں اس دیوار کو نہ بناتا تو وہ دیوار گر جاتی اور وہ چیز ظاہر ہو جاتی اور یہ لوگ اس پر قبضہ کر لیتے، اور یہ دیوار میں نے
اس لیے بنا دی کہ یہ جب بچے ابھی چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے خود ہی اپنا مال نکالیں گے اور اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اور یہ 3 راز تھے، ان رازوں کی بنا پر میں نے یہ سب کچھ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ سب اپنے حکم سے نہیں کیا، بلکہ یہ سب میں نے رب کے حکم سے کیا ہے۔ میرے رب نے مجھے فرمایا اور میں کرتا چلا گیا۔ اور آپ کو اینڈ میں یہ بات بتاتا چلوں، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت انسان کی آنکھ سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی واقعہ ظاہراً نقصان دہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے حیرت زدہ فائدہ و حکمت اور بھلائی ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا جب بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہو تو آپ کہیں رب کی طرف سے ہے، اور جب آپ کے ساتھ کوئی چیز ایسی ہو جائے آپ کو پسند نہ آئے، آپ کو لگے یہ غلط ہو گیا، تو آپ اپنے گناہوں کی نحوست جانیے، اس کو برا بھلا مت کہیے۔ أشهد أن لا